السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ محترم و معزز دینی اور اسلامی بھائیوں، احباب جماعت، ذمہ داران جمعیت، حلقہ جات، مساجد کے تمام ذمہ داران اور نوجوان ساتھیوں، سب سے پہلے میں آپ تمام کا تہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ جمعیت اہل حدیث حیدرآباد و سکندرآباد الحمدللہ ایک دینی دعوتی اصلاحی خالص تنظیم ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے نہ صرف پورے تلنگانہ بلکہ پورے بھارت میں جمعیت اہل حدیث حیدرآباد و سکندرآباد کی سرگرمیاں اور اس کی خدمات معروف ہے۔ اس موقع پر میں تمام احباب کا تہ دل سے استقبال کرتا ہوں، اور رمضان مبارک کی آمد سے پہلے آپ تمام کو اس ضمن میں چند تجاویز، چند ہدایات پیش کر رہا ہوں، غور سے سماعت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں پر، سارے اہل ایمان پر سال میں ایک مرتبہ رمضان کے مہینے میں روزے فرض کیے ہیں، اور روزوں کی فرضیت کا مقصد تقوی کا حصول ہے۔ لہٰذا ہم تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ رمضان مبارک کے اس مبارک ساعتوں کا ہم پاس و لحاظ رکھیں، حلال و حرام کی تمیز کا خیال کریں، اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت کریں، دن میں روزے رکھیں، رات میں قیام اللیل کریں۔ ان دو اہم عبادتوں کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کر سکتے ہیں۔ جمعیت اہل حدیث اس بات کی آپ تمام کو دعوت دیتی ہے اور پیغام دیتی ہے کہ ہماری تمام عبادتیں اسی وقت قبول ہوگی جب ان عبادتوں کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہو۔ اس لیے روزوں کی فرضیت سے پہلے، رمضان کی آمد سے پہلے ہی ہم اپنے آپ کو تیار کر لیں، ہر قسم کی برائیوں سے بچنے کی کوشش کریں، اور کسی قسم کہ ایسے کام نہ کریں جس سے ہمارے احباب کو اور مسلمانوں کو تکلیف ہو، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے روزے رکھے اور پھر اس نے روزے کی حالت میں برائی نہ چھوڑی اور گالی گلوچ ترک نہ کیا، تو اللہ تعالیٰ کو ایسے روزوں کی کوئی ضرورت نہیں کہ صبح شام تک وہ بھوکا رہے۔ اس لیے روزوں کا اہم مقصد یہی ہے، اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو، اور تقوی اسی وقت پیدا ہو سکتا ہے جب ہم اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں۔ میں اس موقع پر آپ تمام کو رمضان کی آمد کا استقبال کرتے ہوئے اس بات کی تلقین کرتا ہوں کہ نفس کی پاکیزگی کا خاص خیال رکھیں، مساجد کو پاک صاف رکھیں۔ ذمہ داران مساجد سے گزارش ہے کہ مصلیوں کے لیے سہولتیں فراہم کریں، اور چونکہ گرما کا مہینہ ہے اس لیے مساجد کے اندر ہوا کا بھی اور فین کا بھی انتظام کریں، اور ساتھ ہی ساتھ افطاری کا بھی انتظام کریں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کو افطاری کروانا، روزہ کھلوانا، یہ بھی بڑے اجر و ثواب کا کام ہے۔ اور یاد رکھیں کہ اس ماہ سیام کا ایک اہم مقصد یہی ہے کہ ہمارے اندر بھوکوں کی بھوک کا خیال ہو، پیاسوں کی پیاس کا خیال ہو، اور انسانیت سے ہمدردی پیدا ہو، مواخات ہم کو یہ روزے سکھاتے ہیں۔ روزے کا ایک اہم مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر صبر و تحمل پیدا ہو، اس لیے خبردار روزے کی حالت میں ہم ایسے کام نہ کریں جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو اور لوگوں کو تکلیف ہو۔ روزے کے یوں تو بے شمار فائدے ہیں، روزے کا اصل مقصد یہی ہے کہ ہماری روحانیت مضبوط ہو، اور ہمارے اندر وقت کی پابندی کا خیال رکھیں، ہم ہماری صحت کے ساتھ روحانی بھی اس سے فائدے ہیں۔ لہٰذا میں آپ تمام سے یہ اپیل اور گزارش کرتا ہوں کہ رمضان کے مہینے میں اپنے تعلق کو اللہ تعالیٰ سے بڑھانے کے لیے قرآن سے وابستہ ہو جائیں، اور کم از کم ایک مرتبہ اس مہینے میں قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کا عہد کریں، اور برائیوں سے بچیں، اور لوگوں کو سہولتیں فراہم کریں۔ رشتہ داروں میں، خاندان میں جو پریشان حال ہیں ان کے لیے سال میں ایک مرتبہ مالدار لوگ زکوٰۃ نکالیں اور پہلے ان کو زکوٰۃ دیں، اور ساتھ ہی ساتھ انفاق اور عطیات، صدقات کے ذریعے سے بھی ان کی مدد کریں۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے صوم و صلات کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور اس موقع پر میں آپ تمام سے یہ اپیل کروں گا
کہ جمعیت اہل حدیث حیدرآباد اور سکندرآباد کے بہت سارے رفاہی کام ہیں، خدمات ہیں بیت المال کی، ان میں آپ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. جیسے میتوں کی تجہیز و تکفین کا معاملہ ہے، جماعت الحمدللہ مرکز یہ کام کر رہا ہے. شرعی کونسلنگ بورڈ قائم ہے، صباحی مسائی مدارس میں جو ہے تعلیم کا انتظام ہے. فتاوی بورڈ بھی موجود ہے. ناگہانی حالات میں ریلیف کا بھی انتظام کیا جاتا ہے. دور علمیہ، دور شریعہ کے علاوہ یہاں پر ایک تحفظ القرآن کا مدرسہ بھی قائم ہے، اور غربا مساکین کی جو ہے مدد بھی کی جاتی ہے، اور ایمبولنس کی سہولت کا بھی انتظام ہے. اور ہر مہینہ بیوہ خواتین کو یہاں وظائف تقسیم کیے جاتے ہیں. الغرض جمعیت اہل حدیث حیدرآباد اور سکندرآباد کی بہت ساری خدمات ہیں، بہت ساری جو ہے یہ خدمات انجام دے رہی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اندر اخلاص اور الہیت پیدا فرمائے، اور تمام کو متحد اور منظم ہو کر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو، ہمارے صیام کو، ہمارے قیام کو، ہماری ساری عبادتوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرما کر اسے اخروی نجات کا ذریعہ بنا دے. جزاکم اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.